میرے ساتھ انیس فاروقی بھائی آ گئے ہیں. السلام علیکم انیس بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل. انیس بھائی اس وقت آپ فیس بک پہ بھی لائیو ہیں اور ساتھ میں میں نے اسپیس پر بھی آپ کو لائیو کیا ہوا. اگر آپ کے پاس کوئی اور ڈیوائس نہیں ہے تو صحیح ہے، وہ ریکارڈنگ ہے، وہ بعد میں اس کو جی ٹھیک. شیئر بھی کر سکتے ہیں. انیس بھائی پہلے تو تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم نکالا. میں لائیو اس لیے چلا گیا تھا کہ ہم نے ایک ٹائم دیا ہوا تھا یہ نہ ہو کہ لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا کٹ جائے. انیس بھائی مدعے پہ آئیں گے سیدھا سیدھا، اور میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ اپنے لسنرز کو یا ویورز کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ میں نے جیسے آپ کو دیکھا ہے، ظاہری بات ہے کہ ہماری آپ کی ایک ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بات چیت تو رہی ہے، مگر اگر ہم ایک اور آدمی کو، ایک عام آدمی کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ کیا انیس فاروقی بھائی ایک جرنلسٹ ہیں، انیس فاروقی بھائی ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں، اور ساتھ میں اگر آپ جواب دینا پسند کریں تو تھوڑا سا یہ کہ پچھلے دنوں میں یہ تجزیہ اور بھی سوال آئے، چونکہ میں نے پوسٹر ڈالا تو میں نے سوال پوچھے، تو میں اس کو آپ کو ذرا ٹاپ لائن کر کے بتا رہا ہوں کہ انیس فاروقی بھائی الطاف حسین کے سپورٹر تھے، ان کے ورکر تھے، یا صرف ان کو پروموٹ کر رہے تھے؟ اپ ٹو یو انیس بھائی. شکریہ. بہت بہت شکریہ سب سے پہلے کہ آپ نے ایک ایسی ڈبیٹ اور ڈائلاگ کا موقع فراہم کیا کہ جس میں بہت سے لوگوں کے سوالات کے جوابات ملتے ہوں گے. جیسا کہ اس کی آپ کے فلائر کے بعد اور پروموشن کے بعد اس کی ایک ہائپ بن گئی اور لوگ ایکسپیکٹیشن کرنے لگے. آپ نے جو اس میں لفظ لکھے تہلکہ خیز، اور مجھے نہیں معلوم کہ کتنا تہلکہ خیز ہوگا، لیکن اتنی گارنٹی ضرور ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگوں کے دل پہ چھریاں ضرور چلیں گی، کیونکہ سچ جو ہے وہ ہر کوئی برداشت بھی نہیں کر سکتا. اور مختلف میں اپنے بارے میں کیا بتاؤں، میری جو ایک جرنی ہے بیسیکلی وہ صرف لکھنے لکھانے سے تعبیر کی جا سکتی ہے. اس کو اس کے سوا کچھ نہیں ہے. میں لکھنے لکھانے والا، منظوم بھی اور نثری بھی، یہ میری بنیاد ہے. اردو ادب میری پہچان ہے، شعر و شاعری اور کالم نگاری یہ میں شروع سے کرتا آ رہا ہوں. جب کہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا اتنے زیادہ نہیں تھے مقبول، میں زیادہ تر پرنٹ میڈیا میں رہا. جرأت اخبار کراچی میں بہت لکھا، جنگ میں کسی حد تک لکھا، بہت کم لکھا. اس کے بعد پھر میں بیرون ملک آ گیا تو یہاں کے تمام ہی اخبارات میں کالم نگاری تقریباً 28 سال سے کر رہا ہوں. اور ظاہر میرا جو شعبہ ہے وہ کرنٹ افیئرز ہے، تو کرنٹ افیئرس پہ ایک اوپینین میکر کی، ایک آپ ایڈ کی حیثیت سے کالم نگاری، مضمون نگاری کی. ادب سے لگاؤ رہا تو شعر و شاعری اور گہوارہ ادب، اس طرح کی دیگر تنظیموں سے، تقدیس ادب کینیڈا سے منسلک رہا، بڑے بڑے مشاعرے کرے. تو یہ ایک سفر ہے. اس کے علاوہ بھی ظاہر ٹی وی جب آیا، الیکٹرانک میڈیا آیا، تو میں الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ ہو گیا، اور پھر میں اینکرز کی حیثیت سے میں نے بہت سارے شوز کیے، بہت انٹرویوز کیے، بہت چینلز کے لیے کام کیا. انڈیا کے ٹی وی شوز پہ گیا، پاکستان میں، اس طرح سے کینیڈا اور امریکہ کے مین اسٹریم چینلز پہ گیا. بے نظیر بھٹو کی جب شہادت ہوئی تو سب سے پہلے مجھے یہاں کے چینلز نے آن ایئر کیا تھا، تو میں نے پھر اس پہ بات کی. تو یہ ایک سفر ہے، جرنی ہے، اور اس سفر کو کوئی جھٹلایا نہیں سکتا. یہ پورا اس کا ایک ایویڈنس شیلف لائف ہے موجود. سیاسی وابستگی کبھی بھی کسی بھی جماعت کے ساتھ میری نہیں رہی. حمایت اور وابستگی میں فرق ہونا چاہیے. وابستگی وہ ہوتی ہے کہ جس کے لیے آپ کو اپنے دل و دماغ اور شعور کو بند کر کے پھر وابستہ ہونا پڑتا ہے. اور مجھ جیسا انسان ایسا یہ تینوں چیزیں بند نہیں کر سکتا تھا. مجھے اپنی آنکھیں کان کھول کر اپنے دماغ اور شعور سے کام لیتے ہوئے سچ کا ساتھ دینا ہے. اور جب سچ کا ساتھ دیا میں نے ببانگ دہل دیا، اور میں آپ کو اس کی مثالیں بھی دوں گا. آپ نے کہا کہ الطاف حسین کے ورکر کی یا اس کی پارٹی کی حیثیت سے کبھی بھی نہیں. میں ایک چھوٹا سا کارکن بھی نہیں رہا، یونٹ لیول پہ چھوڑیں کسی بھی لیول پہ میں نہیں رہا. بلکہ اگر سیاسی وابستگی کی بات کی جائے تو شروع میں ہم ارلی 80s 90s میں ہم زیادہ جھکاؤ پیپلز پارٹی کی طرف تھا، اور اس میں ظاہر ایک رہا بھٹو صاحب کی قائدانہ صلاحیتوں سے متاثر ہم بھی ایز اے ٹینیجر بہت ہوئے تھے، اور آج بھی ہیں. ان کے کام جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ تاریخ کا حصہ ہیں. بی بی شہید کی بھی ایک جرنی ہے. تو وہ یہ ساری چیزیں، دیکھیے جو قائد ہوتے ہیں نا، وہ ساری جماعتوں کی میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں. اس میں عمران خان بھی ہو سکتے ہیں، اس میں الطاف حسین بھی ہو سکتے ہیں، اس میں میاں صاحب بھی ہو سکتے ہیں، اس میں بی بی شہید بھی ہو سکتی ہیں. تو وہ ان کی ایک جرنی ہے، ان کا ایک سفر ہے. اور اسی طرح سے الطاف حسین سے زیادہ اس لیے رہا کہ وہ ہمارے ہی شہر اور ہمارے ہی مسئلوں اور ہماری ہی ایشوز
کی جو بات کرتے تھے، جو ہم سب کے ایز اے اسٹوڈنٹ جب ہم میٹرک کر کے انٹر میں گئے، انٹر سے پھر ہمیں پتہ چلا کہ جی اس والے میں داخل ہو سکتے ہیں آپ، اس والے میں نہیں ہو سکتے، اس یونیورسٹی میں آپ کو ملے گا، اور آپ کا کوٹا، ڈومیسائل کا ذکر بھی ہمیں انہی دنوں میں سمجھ میں آیا کہ ڈومیسائل کیا چیز ہوتی تو آپ نے کب سپورٹ شروع کی تھی الطاف حسین یا ہے. کبھی بھی نہیں سپورٹ شروع کی تھی میں نے، اس نظریے کو سپورٹ کیا تھا جس کو کروڑوں لوگوں نے سپورٹ کیا تھا. تو بیسکلی مطلب جو کس ایئر کی بات ہے یہ؟ میں سمجھتا ہوں 92 کے بعد میں 90s میں، سمجھتا یعنی ہوں. ہاں 90s میں، ہاں ہاں 90s میں. اچھا ٹھیک. بلکہ 92 کے آپریشن کے بعد شاید آپ کہہ لیجیے، کیونکہ مطلب اچھا میں وہاں تھا اور میں نے کبھی ایکٹیو پالیٹکس میں حصہ نہیں لیا تھا. میں اوکے. میرا آئی ٹی کا پروفیشن ہے تو مجھ میں زیادہ منسلک رہا مختلف اداروں کے ساتھ، صحیح. ملٹی نیشنلز کے ساتھ، تو اسی لیے یہ میرا کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے. میں نے سوال اس لیے پوچھا آپ کی اجازت سے. جی جی جی، آپ میری اجازت کے بغیر بھی پوچھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. نہیں میں دیکھیں، اچھا پہلے ایک سچی بات بتائیے گا، بالکل سچ. کوئی پریشر تو نہیں آیا تھا کہ دانش قاضی کے ساتھ لائیو نہیں جانا ہے؟ میں نے آج تک کسی کے باپ کا پریشر نہیں لیا بھائی. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ صحیح ہے، Never ever. زبردست ہو گئی بات. اچھا انیس بھائی ایک بات بتائیں، میں اصل میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں آپ کو بہت سالوں سے فالو کر رہا ہوں اور آپ ماشاء اللہ سے ایک ایجوکیٹڈ اینڈ شاعری کا شوق رکھنے والے آدمی ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، کینیڈا کے اندر ماشاء اللہ سے پاکستانی کمیونٹی کے ایک لیڈنگ پرسنالٹیز کے اندر ہے. مشکل سوال پوچھوں گا، برا نہ مانیے گا، ٹھیک ہے؟ کوئی بات نہیں. پچھلے کچھ سالوں میں نے دیکھا کہ آپ کا بہت زیادہ جھکاؤ. میں نے پہلے آپ کو ایک مسٹر گرایا ہوتے تھے ان کے ساتھ، ان کے چینل پہ ٹیگ ٹی وی پہ دیکھا. اس کے بعد میں نے کہا آہستہ آہستہ جو ہے نا یو آر گیٹنگ کلوز. اور اتنا ہو گیا تھا کہ جہاں تک مجھے پتا تھا بہت ساری باتوں میں یہ کہ جو سنتے تھے کہ آپ بہت قریب ہو گئے تھے الطاف حسین کے، کافی قریب ہو گئے تھے. اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ سندھو دیش کو بھی سپورٹ کر رہے تھے، which is your right. But coming to الطاف only، کیا چیز تھی جس نے آپ کو، دیکھیے چونکہ شروع میں نہیں دیکھا ہم نے آپ کو، پچھلے کچھ سالوں میں دیکھا کہ آپ بہت قریب ہو گئے اور اچانک سے ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے بھی ہو گئے. تو وہ کیا ٹریگرز تھے جو قریب لائے، وہ کیا ٹریگر سے دور لے گئے آپ کو؟ دیکھیے قریب کی تو بات یہ سمجھ لیجیے کہ چونکہ 2016 کے بعد ایک جبر شروع ہوا مہاجروں پہ، اور اس میں سبھی شامل تھے، اور ایک لاہور ہائی کورٹ کا ایک غیر آئینی پابندی لگائی گئی الطاف صاحب پہ، جو کہ ایز اے جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ ہمارا بنیادی حق ہے، اور ہم اگر اس کی بات کرتے ہیں تو اس کو اس پہ عمل بھی کر کے دکھانا ہوتا ہے. تو میں نے ہر اس انسان کو اپنا پلیٹ فارم پیش کیا اور اس کو انٹرویو کیا جس پہ ریاستی پابندیاں لگائی جاتی تھیں. تو آپ یہ دیکھیے گا کہ 2016 سے پہلے میں نے کبھی الطاف حسین صاحب سے نہ تو ان کا کوئی، نہ ان کو وزٹ کیا، نہ ان پہ کوئی ان کا کوئی انٹرویو کیا یا کوئی ان کے بارے میں لکھا ہوگا ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ ویسے نہیں کیا. 2016 کے بعد ہی کیوں کیا؟ اس لیے کہ جب اسی طرح میں نے عمران خان صاحب کے ساتھ جب سے ان پہ جبری یہ شروع ہوا ہے ریاستی، میں نے ان کے لیے بھی بولنا شروع کیا، اور میاں صاحب کے لیے ایک زمانے بولا، ان کے خلاف بھی بولا. لیکن چونکہ بات وہی ہے کہ چونکہ شہری سندھ سے ہمارا تعلق ہے، کراچی کی پیدائش ہے اور کراچی سے ہمارا ایک پیار ہے. میں یہ کہتا ہوں کراچی فرسٹ، اس کے بعد کوئی بات ہوگی، اور پھر پاکستان ظاہر ہے، اور اس کے بعد ہمارا مذہب. تو کنٹینیو کریں، سوری. جی، تو الطاف حسین صاحب کو اسی لیے اس وقت وہ قدرے بہتر گفتگو کرتے تھے، قدرے جسے کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی لاجیکل بات کر لیتے تھے، اور بہت زیادہ وہ 2016 کے بعد کی بات کر رہے ہیں کہ وہ لاجیکل بات کرتے تھے. 2016 سے 17 تک وہ کسی حد تک تھے، بہت کم بہکے ہوئے تھے وہ. تو ہاں، اور اس وقت وہ انٹلیکچوئلس کی سن رہے تھے، انہوں نے انٹلیکچوئلس کو باقاعدہ مدعو کر کے، مجھے یاد ہے میں شاید 2017 کی بات ہے کہ وہ لندن بلایا تھا بہت سارے لوگوں کو بلایا تھا. اس میں مجھے بھی ذمہ داری دی گئی تھی کہ کن کن لوگوں کو آپ اگر انفلوئنس کر کے دوستوں کو لا سکتے ہیں تو لے آئیں. تو اس زمانے میں حسین حقانی صاحب اور ہم لوگ بہت سارے دوست. اس میں حسین حقانی کا کیا رول تھا پورے؟ نہیں، حسین حقانی صاحب کا رول یہ کچھ بھی نہیں تھا سوائے کہ انہوں نے ہمارے جتنے بھی دوست تھے ان کو انہوں نے گاڑیاں فراہم کر دی اور کہا کہ آپ لوگ اگر جانا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں تو مل لیں. اور وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے آئے، انہوں نے بھی بیٹھ کے کھانا کھایا تھا ہمارے ساتھ. اور وہ اس طرح کے بہت سارے مطلب پشتون اس میں انٹلیکچوئل تھے. اس میں کہہ سکتے ہیں کہ جو 2017 میں آپ کا وزٹ تھا لندن کا، اس کو حسین حقانی نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا اس وقت. نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتے. میں یہ کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا، کیونکہ اس وقت کے کنوینر ڈاکٹر ندیم احسان
بہت اشتیاق رکھتے تھے کہ یار کسی طرح سے یہ سارے مین اسٹریم کے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کو کسی طرح سے انٹرنیشنل سیکریٹریٹ لے آئیں، اور تاکہ تھوڑی سی الطاف بھائی چونکہ ایک آئسولیشن ہو گئی تھی تو یہ تھوڑا سا ان کو ایک ویزیبلٹی مل جائے گی، اور سب کو اتنے زیادہ جو ہے وہ غلط راستے پہ نہیں نکلے تھے. تو اس میں یہ دو تین 22 اگست کے بعد کی بات کر رہے ہیں. 22 اگست کے بعد کی بات ہے، اور لوگ اوائڈ کر رہے تھے ان کے ساتھ تصویر کھنچوانا. اس میں دو بڑے اہم پاکستان کے سینئر جرنلسٹ تھے، ان کے میں نام نہیں لوں گا، آج کل وہ مین اسٹریم میں کام کر رہے ہیں، وہ بھی میرے ساتھ گئے تھے، اور انہوں نے بھی مطلب سوالات کیے تھے، تلخ سوال اور کٹھن سوال کیے تھے، اور اس کے بھائی تو آپ کو پتا نا گھما پھرا کے لمبا کر کے جواب دیے تھے. اور ان دوستوں نے تصویریں بھی، کیونکہ وہ سب کو انہوں نے ایک طرح کا ایک گفٹ ہیمپر دیا تھا جس میں ان کی کتاب اور پتہ نہیں کیا کیا تھا، اور وہ سب صحافیوں کو دیے تھے اور مہمانوں کو دیے تھے، اور ان کے ساتھ تصویریں کھنچائی تھی. تو بہت سے لوگوں نے تصویریں کھنچانے سے گریز کیا، کوئی کچن میں نکل گیا تھا، کوئی سگریٹ پینے چلا گیا تھا، تو وہ تصویریں نہیں کھینچی تھی. وہ ایک طرح کا برین اسٹارمنگ سیشن تھا. وہ اپنی کہانی رودا سنا رہے تھے، لوگ ان سے سوال کر رہے تھے. ہمیں موقع ملا تو میں نے بھی ان سے 101 ایک 5-10 منٹ کا انٹرویو کر لیا جو یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے آج بھی. اور انہوں نے اس میں وہی روایتی کہ اب دنیا کے ممالک کی افواج ہوتی ہے، ہماری افواج کا ملک ہے، اور اس طرح کی باتیں کی تھی. ظاہر ہے ان کا حق ہے، ہم نے ان سے ایگری تو نہیں کیا، لیکن ان سے سن لی باتیں. تو 2017 کی اس ملاقات کے بعد پھر انہوں نے کہا یار آپ تو بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، اور آپ تو بہت پڑھے لکھے ہیں، ہمیں رائے دیں، مشورہ دیں. رابطہ کمیٹی کو میرے سامنے کھڑا کر دیا، سنو ان کی باتیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہاں غلطیاں ہیں. تو میں نے کہا دیکھیں میرا کام یہ ہے کہ جو ہم آبزرو کرتے ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. اب آپ لوگوں کا کام ہے کہ اپنی انٹرنل جو آپ کا اسٹرکچر ہے، کچن کیبنٹ ہے، اس میں دیکھ کے فیصلے کریں. پھر الطاف بھائی نے میرا نمبر لے لیا تھا، واٹس ایپ پہ آ گئے تھے. واٹس ایپ پہ جو ہے وہ ہر تھوڑے دنوں میں ان سے بات چیت ہوتی تھی، یہ مسئلہ ہے کیسے ہو. واپس وہ آنا چاہ رہے تھے، مطلب ہی وانٹیڈ ٹو کم بیک. اس وقت ان کو، اور بھی کہ پاکستان کی سیاست میں واپس آنا چاہ رہے تھے، مین اسٹریم پالیٹکس. آف کورس میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے. اصل میں مجھے سمجھ میں نہیں آتا، وہ ایک دوہری طبیعت کے مالک ہیں، کبھی ان پہ ایک روح سوار ہو جاتی ہے، کبھی دوسری روح سوار ہو جاتی ہے، اور اس کا ڈائریکٹ انحصار اس بات پر ہے کہ وہ ان کے ارد گرد ان کے کان میں کون پھونکے مار رہا ہے، اور اس کے بعد وہ بدل جاتے ہیں. اگر آپ کوئی کو لگتا ہے کہ الطاف حسین کسی کے کہنے پہ چلتے ہیں یا اپنا دماغ لگاتے ہیں؟ کیونکہ اس میں دیکھیں اس میں ایک تضاد ہے. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ ریسنٹلی ملے ان سے، کہ ہمیں کہا جاتا ہے، ہمیں آج تک یہ بتایا گیا کہ الطاف حسین ایک لیڈر ہے جو پوری مہاجر قوم کو چلاتا ہے، لیڈ کرتا ہے. اور ایک طرف یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جب کوئی غلطی ہوتی ہے کہ نہیں وہ ان کو کسی نے غلط کان بھر دیے ہوں گے، کسی نے مس گائڈ کر دیا ہوگا. تو ہوتا کیا ہے کہ وہی بات وہیں کنفلکٹ ہو جاتی ہے ایک دم، کہ کیا الطاف حسین اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں یا دوسروں کے بات پہ چلتے ہیں. اگر دوسروں کے بات پہ چلتے ہیں تو اس کا مطلب اپنا دماغ استعمال نہیں کرتے. تو دین جس طرح ان کو ایک اومنی پورٹنٹ بنا کے دکھایا جاتا ہے وہ ہو نہیں سکتے. پھر وہ آپ کا کیا تجزیہ ہے اس بارے میں کہ وہ اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں یا دوسرے چلا رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں لیڈر تو لیڈر ہوتا ہے، لیکن لیڈر میں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، اور یہ اس طرح کی ان کی یہ سب سے بڑی کمزوری ہے. اور میں کہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے بہت سے سارے لیڈروں کی بنیادی کمزوری یہی کہ وہ کان کے کچے ہیں، اور جو ان کے کان میں آ کے پھونک مار دیتا ہے وہ اس طرف چل پڑتے ہیں. الطاف بھائی میں یہ 1000% زیادہ بیماری ہے، اور وہ ان کو اگر کہیں ساؤتھ افریقہ سے کوئی کسی سے قربت ہو جاتی ہے تو وہ اس کی باتوں میں آ کے ایک الگ دیش بنانے لگ جاتے ہیں. اگر کوئی ان کو کہیں اس میں آئیں گے، اس میں آؤں گا. وہ جو پوائنٹ ہے اس میں بڑی کہانیاں ہیں میرے پاس، اور میں کور کروں گا پوائنٹ ہاں کہیں ڈیلس سے کوئی خاتون آ کے ایک مجاہدہ کے روپ میں آپ نام لینا، آپ نام کیوں نہیں لے رہے؟ نہیں، آپ کا مجھے نام لینے سے کوئی گریز نہیں ہے، لیکن میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو اگر آپ کو فرق پڑ رہا ہے کہ مجھے گالیاں پڑیں گی تو مجھے عادت آپ میری ٹائم لائن پہ چلے جائیں، مجھ سے زیادہ اعزاز یہ کسی کو حاصل نہیں. میں نے بڑی کوشش کی تھی اس وقت کہ بھائی یہ ملک کا سوال ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ پاکستان کی سب سے بڑی پڑھی لکھی آبادی اور اس کے مستقبل کا سوال تھا، ٹھیک ہے. اور اگر ریاستی ادارے الطاف بھائی کے ساتھ مل کر، الطاف بھائی ان کے ساتھ مل کر شہر کو بچا لیتے، جو حال ہے وہ یہ کم از کم یہ نہ ہوتا، اور یہ حال پورے ملک کا اکانومی کا نہ ہوتا. نہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آج حالات رہے ہیں، اوکے تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر الطاف حسین آج ہوتے تو کراچی کے حالات نہیں ہوتے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں نا، عمران خان کو اگر 11 سیٹیں مل جاتی ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ الطاف حسین کے ہوتے ہوئے مل جاتی؟ نہیں، دیکھیں سیدھی بات ہے نا. دیکھیں پہلی بات تھوڑا روکتے ہیں اس بات، تھوڑا چلے روکتے ہیں اس بات کو. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ایک میں اپنی آپ کو انفارمیشن، آپ کو بھی پتا ہے کہ میں بھی کافی دنوں سے ریسرچ کر رہا ہوں اس مینٹل مائنڈ سیٹ کے اوپر.
دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ ایک تو مفروضہ جو کلیئر کر دیتے ہیں کہ 22 اگست کو کوئی بہت بڑا ظلم ہو گیا ان کے ساتھ. آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ آپ جانتے ہوں گے, ایم شور آپ کو پتا ہوگا اور آپ کو بہت سارے قیادت نے بتایا ہوگا کہ یہ جو رویہ تھا, یہ جو سلسلہ تھا پاک فوج کی بے حرمتی کرنے کا, یا پاکستان کو, ٹھیک ہے گالی پاکستان کو مرد آباد اس دن کہا گیا, مگر اس سے پہلے میرے پاس کوئی 1 درجن واقعات ہیں اور بہت سینئر لوگوں کی طرف سے واقعات ہیں. آپ جانتے ہیں, میرے کئی لوگوں سے سلام دعا رہتی ہے کہ 1 درجن دفعہ جو ہے آپ نے مثال لیں کہ میں ایک چھوٹا ایگزامپل دینے کو تیار ہوں کہ اگر پانی نہیں آ رہا تو آپ ڈی جی رینجرز کو فون کر کے گالیاں دے رہے ہیں, صحیح ہے, کہ رات کو 2 بجے فون اٹھوا کے اس کو کہیں اٹھو اور تمہیں گالیاں دے رہے ہیں کیونکہ میں تمہارا گورنمنٹ میں ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو آج 22 کو ہوا ہے یہ تو ایک کنٹینیوشن تھا, یہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی اچانک سے کوئی ایک دم کوئی آپ پہ بم گر گیا. اس کی وارننگ سائنس آپ کو دیے گئے تھے, 3 سال سے سمجھایا جا رہا تھا. یہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ ایک دم یہ آپ پہ گر گیا ہے جو آج معصوم منا جا رہا ہے. ایک بات. دوسری بات میں ایک چیز کلیئر کر دوں, جیسے چونکہ آپ کا رائٹ ہے, آپ کہہ سکتے ہیں چونکہ آپ پاکستان پتہ نہیں کب لاسٹ ٹائم آئے تھے, مگر میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ اس کو اس طرح سمجھیں انیس بھائی کہ یہ جو آج ہم سینسس کا بھی پرابلم دیکھ رہے ہیں نا, ابھی آپ کے آنے سے پہلے چونکہ مجھے فلر بات کرنی تھی تو میں کر چکا تھا کہ 18ویں ترمیم کا جو تحفہ الطاف حسین نے ہمیں دیا ہے نا, صحیح ہے, تو وہ 18ویں ترمیم کا تحفہ ہے جس کی وجہ سے آج پیپلز پارٹی اتنی طاقت میں ہے کہ وہ کسی کو سننے کو تیار نہیں ہے, صحیح ہے. تو آج الطاف حسین کیا کر لیتے, پیپلز پارٹی سے 4 سوٹکیس اور پکڑ لیتے, میری نظر میں سارا کچھ نہیں کر پاتے. مگر آپ کی بات جو ہے کہ عمران خان کا جو آپ نے کہا کہ جی عمران خان یہ کیا کر لیا 11 سیٹیں لے کے یا 14 سیٹیں لے کے, دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ 2, 3, 4, 5 سال کے اندر عمران خان جو ہے اگر اس نے کراچی کو فائدہ تو بالکل کوئی نہیں پہنچایا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, نقصان بھی کوئی نہیں پہنچایا. مگر جو پیپلز پارٹی کے ساتھ جھپی ڈال کے الطاف حسین نے اتنے سال ہمیں نقصان پہنچایا ایز اے قوم, اگر آپ قوم پرست ہیں تو میری بات سے اگری کریں گے کہ وہ شاید کسی نے نہیں پہنچایا. تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کیسے الطاف حسین جو ہے وہ مداوع کر دیتے اپنے اس چیز کا. کیا وہ 18ویں ترمیم ختم کروا دیتے, کیا وہ لوکل باڈیز آنٹیننس کو ریورس کروا دیتے. آپ کو یاد ہوگا جو وسیم اختر کا میئر کا الیکشن ہوا تھا اس وقت الطاف حسین گیم میں تھے, تو کیا کر لیا, کیا کر لیا تھا انہوں نے, ٹھیک ہے. اور 2010 سے لے کر 2008 سے لے کر 2016 تک تو الطاف حسین پاور میں تھے نا, تب کیا کر لیا تھا انہوں نے, تب بھی شہر برباد ہو رہا تھا. تو اینی ویز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مفروضہ تھوڑا سا آپ جیسے لوگوں کو بھی ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے کہ ہی از پارٹ آف دا پرابلم, ہی از ناٹ پارٹ آف دا سولوشن. جب تک یہ چیز کلیئر نہیں ہوگی تب تک کوئی آئی تھنک میں نہیں سمجھتا کہ ہم کسی کنکلوژن میں پہنچ پائیں گے. نہیں دیکھیں دانش بھائی, یہ جو آج اس نہج پہ پہنچی ہے ایم کیو ایم لنڈن یا الطاف حسین یا ان کے رفقا, ایم کیو ایم تو وہ رہی نہیں نا, اب تو صرف لنڈن ہے. وہ جو یہ لوگ اس نہج پہ جو پہنچے ہیں, ان کو آئسولیشن ہوا, ان کو مائنس کیا گیا, اس کا قصوروار کوئی اور نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کا ڈائریکٹ قصوروار اگر کوئی کسی کو ٹھہرایا جا سکتا ہے تو وہ الطاف حسین صاحب ہے, ٹھیک ہے. الطاف حسین نے ہی اس قدر زمین پہ خدا بننے کا ایک رویہ رکھا, اور یہ آپ نے جیسے کہا نا کہ ایک دن کی بات نہیں, یہ کئی دنوں کا قصہ ہے. یہ چلتا چلا آ رہا تھا, خود ان کے اپنے لوگ بیزار ہو گئے تھے, خود عوام بیزار ہو گئی تھی, خود وہاں کے ادارے بیزار ہو گئے تھے, اور مطلب کس حد تک برداشت کر سکتے تھے کہ اس قدر ایبسولوٹ پاور کرپٹ ایبسولوٹلی والی سچویشن آ گئی تھی کہ وہ بالکل خدا بن بیٹھے تھے. اور اسی وجہ سے آج ان کو و تو عز و منتشا اور و تو ذل و منتشا کے دوسرے حصے پہ آ کے رکنا ٹھہرنا پڑا کہ جہاں ان کو ہر طرف سے انکار مل رہا ہے. میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ایک مت ہے نا کہ ہیلو کی آواز آئے گی اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, بھائی اگر یہ کرنا ہوتا نا یہ عوام کب کی کر چکی ہوتی. یہ عوام جو ہے ان کو اس کی طاقت کو, اس کے بہاؤ کو یہ کوئی روک نہیں سکتا تھا. یہ عوام چاہتی ہی نہیں ہے. نہیں, میں آپ کو مت کلیئر کرتا ہوں یہ مت کیا ہے. دیکھیں یہ مت یہ تھی کہ ہیلو کی آواز رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں آئے. میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں, یہ ہیلو کی آواز رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں ہے. اور ظاہری بات ہے, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, مجھے کوئی چھپ کے بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کے جو کوئی وجہ ہی تھی نا کہ ایم کیو ایم کے آج تک 90 نہیں کھلا, خورشید میموریل نہیں کھلا, سیکٹر آفیسز نہیں کھلے, یونٹ آفیس, وہ ایم کیو ایم کو فری ہینڈ کیوں نہیں دیا گیا تھا. جو اب نظر آ رہا ہے وہ کب نظر آ رہا ہے, جب لوگ بولتے ہیں کامران ٹسوری بھائی کے آنے کے بعد وہ فری ہینڈ نظر آ رہا ہے, مرجر کے بعد وہ فری ہینڈ نظر آ رہا ہے. وہ فری ہینڈ نہیں تھا ایم کیو ایم. کیوں؟ کیونکہ آج یہ کلیئر ہے کہ ایم کیو ایم کے اندر بہت سارے ایسے فیکٹرز موجود تھے جو بیسیکلی لنڈن کے سپورٹیو تھے, صحیح ہے. تو یہ مت نہیں ہے, یہ فیکٹس ہے, ٹھیک ہے نا. اب پرابلم یہ کہ وہ جو مت تھی وہ یہ تھی کہ کسی طرح میری ہیلو رابطہ کمیٹی کے اندر آ جائے بیسیکلی, تاکہ میں وہاں پر بیٹھ کے جو ہے نا وہ کروں. رابطہ کمیٹی آپ کے ہاتھ میں آ گئی تو پبلک بھی آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی. تو آئی تھنک یہ جو پبلک والی ہیلو تو وہ روز کر رہے ہیں نا, یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, ٹک ٹاک پہ,
उसकी कोई मतलब पब्लिक हेलो नहीं है, ये वो हेलो थी जो अच्छा। अब अनिस भाई ये तो देखे ना, अब आपने अगर तारिक मीर की टेस्टिमनी पढ़ी हो, उसमें तो उन्होंने कह दिया है कि इनके रॉ के साथ रवाबित थे, ठीक है। और मैं कोशिश कर रहे थे ये मेरे साथ, मुझे नॉलेज में नहीं है। मैं आपको बताऊं, सलीम शहजाद मरहूम लास्ट टाइम जब दुबई से होते हुए गए थे तो मेरे पास से होते हुए गए थे, रुके थे मेरे साथ रात को ना, घर पे तो नहीं रुके थे हम लोगों ने, पूरी रात की वीडियो बंद हो गई। अनिस भाई हेलो, आप हैं जी? जी जी, वो फोन कॉल भी आ रही थी बीच में। तो कोई वाले प्रेशर वाली फोन कॉल तो नहीं आती तो सलीम शहजाद ने क्लियर बताया, और तारिक मीर साहब की भी टेस्टिमनी ने क्लियर कहा है कि 2010 तक तो रवाबित थे इनके, अब बाकी आगे और ये जो आई डोंट नाइदर आई कैन कंफर्म और डिनाई, मेरी नॉलेज में नहीं है जाती, लेकिन मुझे ये जरूर मालूम है कि इनकी ख्वाहिश बड़ी शदीद थी, और ये भी मुझे मालूम है कि इनको मुंह की खानी पड़ी हर दफा, क्योंकि दे डू नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन अल्ताफ हुसैन। और शफी बरफत के तो होंगे ना मरासिम? शफी बरफत के इस हद तक हैं कि शायद उनका दाल पानी रोटी चाय वगैरह चल जाती है, और मतलब बुनियादी खर्चा निकल जाते हैं वहाँ उनके रहने के जर्मनी में। शफी बरफत के थ्रू मरासिम बनते हैं या इनके नहीं, आरिफ वजाकिया के थ्रू मरासिम बनते हैं? आरिफ कौन? आरिफ वजाकिया भी है ना कार्टून? नहीं, आरिफ अजाकिया भी एक यूट्यूबर है, वो उसको मतलब वहाँ पे उन्होंने एक सेटअप बना के दिया है, सपोर्ट कर रहे हैं, गौरव आर्या के लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसको, लेकिन इंडियन पैसा ले रहा है आरिफ वजाकिया, इंडियन पैसा ले, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए अनीस भाई कि तो ये तो चले क्लियर, तो ये मिथ्स हम तोड़ रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि लोग सुने कि ये जो हमें कहा जाता है ना कि नहीं ये क्लियर होना चाहिए, एक मुल्क का आदमी है जिसे एक रेड लाइन क्रॉस कर ली है, उसका एजेंडा पाकिस्तान तोड़ने का है, उसकी कोई उनकी ख्वाहिश यही है कि देखो इसके अलावा कोई हल नहीं है, सीधी सी बात है। और उनकी ख्वाहिश ये है कि मतलब अंदरूनी दिल की, मतलब उनको सुबह दोपहर ख्वाब ही यही आता है कि मैं एक अलहदा रियासत का। लोग हैं वो सोशल मीडिया पे किस मुंह से पाकिस्तान के इदारों से अपील करते हैं, और अब एक साहब है वो पिटीशन लगाए हुए बैठे हैं इस्लामाबाद में कि जी इनको दोबारा इनकी तकरीर में से पाबंदी हटाई जाए। ये तो हमारे इदारों को सोचना चाहिए ना मेरे भाई, हमारे इदारे भी तो मतलब दोनों तरफ खेल रहे होते हैं ना। आप मुझे बताएं किस तरह से मुमकिन है कि जब एक चीज इस्टेब्लिश हो गई है, मतलब मुझसे ज्यादा आप बाखबर हैं और आपसे कहीं ज्यादा हमारे खुफिया इदारे बाखबर होंगे जो इनकी हरकतें हैं, ठीक है, तो वो क्यों अलाउ कर रहे हैं अपने ही मुल्क को खोखला करने की साजिश करने वाले लोगों को, कि वो पटिशनें भी दायर हो जाती हैं उनके लिए, कराची में बैठ के लोग बात भी कर लेते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता। और ये भी तो एक मजाक है ना, इससे हमें ये महसूस होता है, डबल मैसेज आता है। देखें मैं आपको सीधी बात बताऊं, मुझे तो मालूम है डबल मैसेज आ रहा है, अगर मेरी कोई बात सुन रहा है तो इस बात वहां भी कोई इंटेलिजेंसिया की कमी है, क्योंकि ये डबल मैसेज आ रहा है कि यार शायद रास्ता खुल जाए, आज नहीं तो कल आवाज आने वाली है, फिर से वो दोबारा हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ जिस दिन आपने ये किया उसके 3 से 6 महीने के अंदर अंदर ये वो हाल करेंगे मुल्क का कि फिर एक और बांग्लादेश बनेगा। नहीं देखिए अनीस भाई, एक चीज मैं इदारों के बिहाफ पे तो बात नहीं कर सकता, मगर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि इस वक्त होती है प्रायोरिटाइजेशन, ठीक है। इदारों की नजर में शायद एक न्यूट्रलाइज थ्रेट है, सही है, आपकी बात सही है, इस पर नजर रखनी चाहिए, मगर ये न्यूट्रलाइज थ्रेट है, और ये थ्रेट जिस दिन थोड़ा सा अपने एक थ्रेट लेवल से, जब इदारे होते हैं ना वो थ्रेट लेवल पे ऑपरेट करते हैं, तो हो सकता है लेवल 1 पे, लेवल 2 पे, जिस दिन लेवल 3 पे आया तो 2 मिनट का काम है इन चीजों को हैंडल करना। अच्छा आप कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, ये जो प्रॉपर्टी का केस आया, लंदन प्रॉपर्टी का जो केस आया, ये अब मेरी अंडरस्टैंडिंग ये बनी है कि अब ये अपील नहीं कर सकते, सही है, और ये फिर भी अपील की बात कर रहे हैं और पैसा रेज कर रहे हैं। हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि जो पैसा रेज हो रहा है, जिसमें आपने सुना होगा कि कॉल हुई है इनकी, जो उन्होंने अपने कारकुनों से खिताब किया, जिसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करने का तरीका बताया है उनको, और दुबई के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग करने का तरीका बताया है, जो मैंने यहाँ के इदारों को इन्फॉर्म कर दिया है। तो मुझे ये बताएं कि अमेरिका वालों को भी कर दे, जरा अमेरिका के इदारों को भी कर दे। हम ट्विटर पे शोर का मचाते हैं, अपना काम कर देते हैं इंशाल्लाह, तो और पाकिस्तानी इदारों को भी कर दिया, वो भी नजर रखे। वो नंबर्स भी जो थे ना जिसपे AT&T की कॉल हुई थी, अब पाकिस्तानी इदारों के लिए तो बड़ा आसान है कि वो AT&T के नंबर्स चेक कर लें, अब वो पब्लिश नंबर्स है, वो ऐसी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, पब्लिक कॉल थी ना, वो बेसिकली प्राइवेट कॉल थी नहीं। तो मुझे ये बताएं कि ये जो किस उम्मीद पे केस को दोबारा ये ओपन करने की बात कर रहे हैं, जबकि वही जो जजमेंट है वो कहता है कि जी इट्स ओवर फॉर हिम, और अगर ये ऐसा है तो ये क्यों पैसे रेस कर रहे हैं 1.5 लाख पाउंड? क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि इन्होंने कुछ लोगों की सुपारी दी है लंदन में बैठ के 3-3.5 करोड़ की, तो ये उसके लिए पैसे रेस कर रहे हैं या वाकई में केस वेस करने का मूड है कोई इनका?
ارے سپاری کا تو مجھے نہیں پتا، شاہی سپاری کے علاوہ مجھے کوئی دوسری سپاری نہیں معلوم. لیکن یہ جو آپ نے بات کی نا، یہ منی لانڈرنگ کی، اور یہ دیکھیں کینیڈا، امریکہ، برطانیہ میں جب کوئی مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جاتا ہے نا، تو اس دن سے لے کر اور تا حیات جو ہے نا اس کے لیے چندہ جمع کیا جاتا ہے کہ یہ مسجد بن رہی ہے. ایک دیوار اس کی ٹوٹی ہوئی چھوڑ دیتے ہیں کہ دیکھیں ابھی زیر تعمیر ہے. تو یہی الطاف بھائی کا کیس ہے کہ ان کو اپنی دال روٹی چلانے کے لیے یہ پیسے چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ پیسے دبئی سے بھی آتے ہیں، امریکہ سے بھی آتے ہیں. امریکہ کا ہر سینٹرل آرگنائزر ہر تھوڑے دن کے بعد لندن جاتا ہے اور $9,999 جیب میں ڈال کے لے کے جاتا ہے، کیونکہ اتنے الاؤڈ ہے، رائٹ. وہ پکڑ میں نہیں آتے، آپ ڈکلیئر کریں تو، اور وہ 2-3 چکر لگاتا ہے. تو یہ جو فنلنگ ہو رہی ہے، یہ ہمارے معصوم بیچارے ادارے جو ہیں امریکہ اور یہ ویسٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں، بہت شریف ادارے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں یہ تو اتنا تو جائز ہے. اتنا تو اب allow ہے. ہاں وہ اس طرح سے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ سے سوال کریں کہ بھائی تمہارا کیا کام ہے، تم ہر تھوڑے دن کے بعد کیا کر رہے ہو؟ تو ایک بندہ کینیڈا سے جا رہا ہے، ایک امریکہ سے جا رہا ہے، پھر اس کے بعد تھوڑے دن بعد وہ جا رہا ہے، اور وہاں جی میٹنگ ہے اور رابطہ کمیٹی کی. لیکن بیسیکلی وہ فنلنگ ہو رہی ہے، جو یہ انٹرنل چندہ جمع کرتے ہیں یہ لے جا کے دیتے ہیں ان کی دال روٹی چلانے کے لیے، یہ کیونکہ ان کے خبر اخراجات صحیح بہت ہے. زیادہ. پچھلے دنوں ان کا ایک نام نہیں لے رہا میں، کیونکہ میں اپنے سورس کو بچانا چاہ رہا ہوں. پچھلے دنوں ان کا ایک بندہ لنڈن سے آئی تھنک پچھلے دنوں ان کا ایک بندہ انڈر گراؤنڈ ہو گیا نا وہ تو. نہیں لنڈن سے ٹریول کر کے واپس گیا ہے، اس کو انٹیروگیٹ کیا گیا ایئرپورٹ پہ. یہ خبر صحیح ہے؟ میری نالج میں نہیں ہے. آپ کی کس کنٹری میں کیا گیا؟ امریکہ میں؟ واپس امریکہ گیا ہے وہ، لنڈن سے واپس ہاں امریکہ ہاں کیا ہوگا انٹروگیشن ہوئی ہے اس کی وہاں پہ. انڈر گراؤنڈ، سوری آپ کچھ کہہ رہے تھے، انڈر گراؤنڈ کون ہو گیا وہاں پہ؟ نہیں، کوئی ایک آدھ ان کا سنا ہے، کوئی بہت قریبی جو رابطہ کمیٹی، وہ سیکریٹریٹ کا جو ایک بندہ ہے وہ بھی انڈر گراؤنڈ ہو گیا. کیا نام ہے اس کا؟ نامعلوم وجوہات کی بنیاد. نام وہ مظہر نام ہے اس کا، رائٹ؟ مظہر کیا نام تھا اس کا؟ منظور منظور انڈر گراؤنڈ ہو گیا، رائٹ؟ سنا ہے میں نے. سنا ہے، اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب یہ چونکہ اب ہم کنکلوژن تک جائیں گے، ظاہر بات ہے. مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو میڈیا میں تھوڑی بہت ہلچل مچی ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی پہ الزام لگا دیں، مگر یہ جو کچھ میڈیا کے لوگ پروویژن دے رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے نواز شریف یا زرداری نے کوئی رول ادا کیا ہے؟ کہ کیونکہ اگر ایم کیو ایم بغیر الطاف حسین کے کراچی میں اسٹرانگ ہو جاتی ہے تو زرداری ایسے لوگوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. آپ کو لگتا ہے they never want MQM to be strong. پہلی بات تو مہاجروں کو ایک چیز سمجھنی چاہیے جو الطاف کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، کہ آپ کے اتنے سارے دشمن ہیں کہ جب تک آپ خود یکجا ہو کر اور متحد ہو کر اپنے حق کے لیے باہر نکل کے جو بھی آپ کی دستیاب اور موجودہ قیادت ہے اس کو اسٹرانگ نہیں کرو گے، آپ کے بے تحاشا دشمن ہیں. ہر سیاسی جماعت میں دشمن ہے، کوئی آپ کا دوست نہیں ہے. لا محالہ ہم کو ایک مرجر اور ایک طرح کا اتحاد، پولیٹیکل یا الیکٹورل اتحاد کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں ملتا، ثمرات نہیں ملتے آپ کو. نہ 11 ارب ملتے ہیں، نہ 1 ارب ملتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے دل کھول کے عمران بھائی کی مدد بھی کر لی، اب آپ زرداری بھائی کے پیچھے اور میاں بھائی کے پیچھے بھی چلے جائیں گے. اس وقت تک مضبوط نہیں ہوگا میرا شہر جب تک میرے شہر کے لوگ اٹھ کر ایک فیصلہ نہیں کریں گے کہ کسی ایک جماعت کو چن لو. ٹھیک ہے، ساتھی ترانہ اب نہیں گونجے گا. ٹھیک ہے، یہ بھول جائیں لوگ اس بات کو. یہ تو مہر ثبت ہو چکی ہے، یہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے. آج میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں گونجے گا. اور اگر خدا نہ کرے کوئی ایسا وقت، کوئی ایسے احمق لوگ آ گئے جنہوں نے ان کو الاؤ کر دیا، تو آپ یقین کریں وہ ملک دشمن ہوں گے، وہ اس ملک سے مخلص نہیں ہوں. آپ فکر نہ کریں، وہ تسلی لیں. ہاں تو وہ تسلی آپ کی بہت شکریہ. لیکن پھر بھی میں دوبارہ یاد دہانی کرا دوں کہ عوام جو یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہی لوگ جو یہاں موجود ہیں گراؤنڈ پہ، انہوں نے آپ کی عزت کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، انہوں نے آپ کی جانوں کی حفاظت کی ہوئی ہے. ورنہ بھائی 22 لاشیں روزانہ گرتی تھیں، آج جو ہے وہ ایک بھی نہیں گرتی. لوگ اپنے گھر شام کو جاتے ہیں، صبح جاتے ہیں، شام کو آ جاتے ہیں. مصطفیٰ کمال کو گالیاں کیوں پڑ رہی ہیں؟ ایم کیو ایم میں کسی اور کو گالیاں کیوں نہیں پڑ رہی ہیں الطاف حسین سے؟ جس سے سب سے زیادہ تھریٹ ہوتا ہے نا، گالیاں اسی کو پڑتی ہیں. مطلب مجھے بھی کافی پڑی ہیں تو مصطفیٰ بھائی مطلب تقریباً ایسا لگ رہا ہے کہ پوری، حالانکہ مصطفیٰ بھائی تو کنوینر بھی نہیں ہے پارٹی کے نا، تو بٹ ہی از دا فیوچر آف کراچی اینڈ ہی از دا فیوچر آف ایم کیو ایم. اور اس کی قیادت میں ہی اگر یہ متحد ہو گئی ہماری عوام، تھوڑی بہت ہی ہو جاؤ، تو آپ یقین کریں کہ آپ کے بنیادی مسائل تو حل ہونا شروع ہو جائیں گے. شہر سے کچرا صاف ہو جائے گا، آپ کو بنیادی مسائل کا جو ہے حل مل جائے گا.
تو اگر نہیں کرنا ہے تو بیٹھے رہو گھروں میں بھائی. مطلب ہم تو مزے میں، دانش بھائی بھی بہت مزے میں، ندیم بھائی بھی آئے تھے، وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں. آپ لوگوں کے لیے ہمیں فکر ہوتی ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کا سولوشن کیا ہے. ڈو ناٹ ریلائی آن الطاف حسین، ہی از ڈن. یہ میں آپ کو واضح الفاظ میں بتا رہا ہوں ود آل ڈیو ریسپیکٹ. ایک انسان سے جب واسطہ ہوتا ہے تو پھر ایک قربت محبت ہو جاتی ہے، وہ ہے اپنی جگہ پہ. اور میں نے ہمیشہ تہذیب کے دائرے میں رہ کر ہی بات کی. محبت ہے. نہیں، میں ایک بات کروں، تہذیب تو ہوتی ہے نا. میں گالیاں تو نہیں دے سکتا کیونکہ بڑے بھی ہوتے ہیں ہمارے، اور ظاہر ہے ان کی وہ اگر بہک گئے اور ان کو دوا دارو ہم ضرور کر سکتے ہیں، دارو چلے نہیں کرتے، دوا کر سکتے ہیں، لیکن باقی چیزیں تو اب ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ خود اپنا ایک فیصلہ منٹ کے کریں. اندر انیس بھائی آپ امیجن کریں، آپ بات کر رہے ہیں کراچی کے ان متوسط علاقوں کے لوگوں سے جن کو ان کی اصلیت نہیں پتا الطاف حسین کی، کہ یہ پاکستان توڑنے کی کولابریشن کر رہے ہیں، ملک کے دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، مہاجر کاز سے کوئی سنسیئرٹی نہیں ہے، اپنا مال بنا رہے ہیں. ایک منٹ میں ان کے لیے کیا میسج ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں بہت سارے ہمارے دانشوروں کو، دانش قاضی بھائی جیسے لوگوں کو، اور بہت سارے جرنلسٹ کو، بہت ساری انٹیلیجنسیا کو اصلیت نہیں معلوم. اسی طرح متوسط طبقے کو بالکل نہیں معلوم کہ اصل میں الطاف حسین اور ان کی نیت ہے کیا. اور وہ نیت آپ کی بھلائی ہرگز نہیں ہے. انہوں نے جس طریقے سے کوشش کی ہے اس شہر کو تباہ کرنے کے لیے، اس کی جگہوں کو دشمن کے ساتھ مل کر تباہ و برباد کرنے کے لیے تاکہ اس ملک کے ڈھانچے کو نقصان پہنچے، آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. آپ ہی کا بیٹا، آپ ہی کی بہن وہاں پہ کام بھی کر رہی ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے بالکل نہیں سوچا. انہوں نے کہا کہ مرتے ہیں تو کچھ لوگ مریں، تاکہ خون کی لاشوں کی سیاست پہ ہی الطاف حسین زندہ رہ سکتا تھا. اور وہ جب لاشوں کی سیاست ختم ہوگی تو آپ دیکھیں الطاف حسین خود بخود ختم ہو گیا. اور وہ لاشیں تھیں کس کی؟ آپ کی تھیں، میری تھی، ہمارے رشتے داروں کی تھی. ہمارے ہر گھر سے جنازہ اٹھا ہے، ہماری ہر بھائی کو اٹھا کے لے کے جایا گیا، ہمارے پروفیسر حسن ظفر عارف جیسے بزرگ کو نہیں چھوڑا گیا. ٹھیک ہے، آج اگر وہ بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی سمجھ چکے ہوتے کہ یہ ایک غلط راستہ ہے، اور صحیح اور درست راستہ یہ ہے کہ آپ اپنے جہاں رہتے ہیں اس کی سیاست کریں، باہر کے لوگوں کو چھوڑ دیں، باہر کی لیڈرشپ کو چھوڑ دیں. جس میں دم ہے مہاجروں کا ریپرزینٹیو بننے کے لیے، جنا ٹرمینل پہ اتر جائے اسی دن اور بولے کہ میں ہوں مہاجروں کے لیڈر، پھر میں کہوں گا کہ اس لیڈر کو ووٹ دینا شروع کر دیں. جو نہیں آ رہا اس کو بول جائیں. آخری پوائنٹ انیس بھائی، بہت شکریہ، آج میں بڑے کھل کے بات کی. اتنے دن جو آپ نے ان کی کانفرنس کالز وغیرہ سنی ہوں گی، ابھی آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یار اس کو پھڑکا دو، اس کو پھڑکا دو، بس فارغ کر دو. یہ لفظ تو وہ استعمال نہیں، ہاں یہ لفظ تو وہ استعمال نہیں کرتے، لیکن جو ان کے مطلب یہ کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا اس کا کوڈ آؤٹ بتا دیتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ جائے. ہاں آپ مجھے پورا ہی مرواؤ گے. یہ بیسکلی نہیں، میں آپ کو ڈرتا کسی کے باپ سے نہیں ہوں. آئی ڈونٹ کیئر، میں کسی سے نہیں. میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے ان کی جو فیوریٹ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ 15 ستمبر یا 16 ستمبر جو بھی ان کی برتھ ڈے ہوتی ہے نا، جی جی، اس پہ یہ فون کر کے کہتے ہیں مجھے تحفہ چاہیے. عمران اچھا، اب وہ تحفہ عمران فاروق ہو سکتے ہیں، وہ تحفہ فاروق ستار ہو سکتے ہیں، وہ تحفہ علی رضا عابدی ہو سکتے ہیں، وہ تحفہ آپ کے کامران ٹیسوری ہو سکتے ہیں، اور مصطفیٰ کمال ہو سکتے ہیں. یہ ان کی دلی خواہش ہے. علی رضا مطلب وہ بچے کی طرح مچل رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ بتائیں، علی رضا عابدی کے مرڈر کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کا انڈرسٹینڈنگ، آپ نے نام لیا اس لیے پوچھ رہا ہوں میں. مجھے تو کلیئر ہے کہ کچھ نہ کچھ ہاتھ ہے ان کا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کچھ چیزیں اگلے پروگرام کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. چلو ٹھیک ہے، ڈن ہو گیا. اس وعدے کے ساتھ کہ میں اور آپ ایک دفعہ پھر بات کریں گے اور ہم کرتے رہیں گے. لیکن اس بھائی یہ اکیلے کسی ایک کی جنگ نہیں ہے، ہمیں مل کے یہ جنگ لڑنی ہے. اپنے قوم کو بچانا ہے، ملک کو بچانا ہے. بھلے ہم کہیں بھی بیٹھے ہوں، کینیڈا بیٹھے ہوں، امریکہ بیٹھے ہوں، دبئی بیٹھے ہوں، آسٹریلیا بیٹھے ہوں، کہیں بھی بیٹھے ہوں، پاکستان ہے تو ہمیں زندہ ہم ہیں. اور ہمارے ملک کے اداروں میں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، ہم خود کرٹیسائز کر جاتے ہیں، مگر وہ غلطیاں غیر ارادی بھی ہو سکتی ہیں، وہ کیپیبلٹی ایشو بھی ہو سکتا ہے. ہر دفعہ اس کو انٹینشنل نہیں سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں کیپیبلٹی ایشو بہت زیادہ ہے. ہم تو کام کرتے ہیں نا، ہمیں نظر آتا ہے کیپیبلٹی ایشوز ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ انسان انٹینشنلی کوئی غلطی کر رہا ہوتا ہے. مگر یہ کہ آپ کا بہت بہت شکریہ انیس بھائی، آپ نے ٹائم نکالا. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں سمجھ کے، ہم آپ کے بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے کہ ہم اس طرح سچ بولتے رہیں اور بیدار کراتے. کہ میں 5 سال سے گالیاں اس لیے کھا رہا ہوں اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آج وہ مومنٹم ٹوٹ رہا ہے. کیوں؟ ہمارا مقصد ان لوگوں کو بیدار کرنا ہے جو اس کو نعوذ باللہ خدا سمجھ کے بیٹھ گئے. صحیح ہے، ان کو بیدار کرنا ہے، کیونکہ جب تک ان کے دماغ کلیئر نہیں ہوں گے تب تک ہم مقامی قیادت کو مضبوط نہیں کر سکتے. ایسا نہیں کہ مقامی قیادت ان کے بغیر چل نہیں سکتی، مگر ان کو مضبوط کرنا ضروری ہے، مینڈیٹ ضروری ہے،
تاکہ ہم آگے بڑھیں. یہ تو بیک آؤٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ان کو دیکھیں عوام کی طرح دانش بھائی میں بھی بہت کنفیوز تھا کیونکہ ہم اتنے بکھرے ہوئے تھے, جی اتنے ٹوٹے ہوئے تھے, ہم اتنے مطلب کمزور ہو چکے تھے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اور یہ جو مرجر اور جو اتحاد اور واپس ہم اپنی اساس کی طرف آئے ہیں MQM, اس سے بڑا حوصلہ ملا ہے, اس سے بڑی ہمت میں. ٹھیک ہے نا, کمزوریاں تو ظاہر ہوں گی, انسان ہیں اور وہ, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو اصل ہر کمپنی کا ایک مشن اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے نا, تو اس کمپنی کا مشن اسٹیٹمنٹ اپنی جگہ سلامت ہے. اب وہ اتحاد بھی ہو گیا ہے اور اب یہی لوگ مل کے ہمیں بھی ہمت دے رہے ہیں اور عوام کو بھی ہمت دیں گے. تو مجھے امید ہے الیکشن میں کہا جاتا ہے کہ لفظ مہاجر کا دشمن ہے. میں نام لے لوں اس کو اگلے ٹاپک کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. یہاں پر ایسے لوگ ہیں کہ جب ہم کلچرل ڈے مہاجر کلچرل ڈے بنوا رہے تھے تو ہم پہ الزام لگایا جا رہا تھا ہم کسی مخصوص ادارے کے لیے کام کر رہے ہیں. بھائی اگر پہلی بات تو ایسے کچھ, میں تو ایسے ادارے کو سلام کروں گا جو یہ اس کو سپورٹ کرے. ہم پہ الزام دیتے تھے یہ تو ادارے کے لیے کام کرتے ہیں. خیر بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے, ہم جیسوں کو ہمت دے. بہت شکریہ انیس بھائی, اپنا خیال رکھیے گا اور اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. جی پاکستان زندہ باد.